إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین کرام، آپ اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہیں، اس کے نبی کی زبان کے الفاظ رحمت والے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے، جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ صحابی رسول آگے فرماتی ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، اور ایک روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتی ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم پہلے میں ترجمہ کر لوں اور پھر آگے فرمایا، وَسُلْ سِلَتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے 3 حصے جو ہیں پیارے نمازی حضرات کے سامنے بیان فرمائے۔ پہلے شیطان کی بات کرتا ہوں۔ ہاں، جنت کو جو جہاں تک میں نے تحقیق سے پڑھا ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جن لفظ کے درمیان میں نون آتا ہے، جیسے لفظ جنت ہے نا جی، اس کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ نون آتا ہے۔ جس کے درمیان میں نون آتا ہے تو ان کا معنی مخفی بن جاتا ہے۔ جس الفاظ میں بھی ہے، جو بھی ہے، تو آگے فرمایا گیا شیطان کا جو اصل نام ہے یہ عزازیل ہے۔ کیا میں نے عرض کیا ہے؟ عزازیل جو ہے، اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، استغفر اللہ، تو وہ تو اللہ کے مقرب جو ہے، وہ جان لینے والے ہمارے جو ہے وہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ شیطان نکلا ہے شاطن سے، شیطان نکلا ہے شاطن سے، جس کا معنی ہے دور ہونا۔ جو طلباء کرام 11ویں پڑھتے ہیں، 12ویں پڑھتے ہیں، تو ان کو جو میں لفظ جان بوجھ کر ہی بولتا ہوں، تو جب یہ اگلی کلاسوں میں آئیں گے تو انہیں ان الفاظوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ شیطان نکلا ہے شاطن سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا معنی جو ہے، شیطان کا معنی دور ہونا ہے۔ شیطان کا معنی دور ہونا ہے، کیونکہ یہ اپنی خسرت کے ذریعے اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ تو رحمت ہر وقت فرماتا ہے، تو یہ دور ہوا ہے۔ تو یہ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ آگے ہے کہ شیطان کا لفظ آپ نے، ان کا نام بھی آپ جان گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ رحمت کے اللہ تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اب تھوڑی سی میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی سے اگر آپ توبہ کر لیں گے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ ہماری نیکی کو قبول فرمائے گا۔ ابھی سے اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر سوائے اللہ کے عذاب کے ہمیں کوئی چیز میسر نہیں آئے گی، اس مہینہ سے ہم کوئی چیز حاصل نہیں فرما سکیں گے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونا وہ تو اللہ نے کرم کر دیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کے بعد یہ جو 5 فرائض ہیں، نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، یہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بچے آصف کو کون بول رہے ہیں پتہ کریں۔ سب سے پہلے جو میں پیارے نمازی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماں باپ۔ وہ کیا عرض کیا میں نے؟ ماں باپ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ماں باپ ٹھیک رہتے ہیں، پھر ایسی کوئی خباثت کرتا ہے جس کے ذریعے جو ہے ماں باپ بچے پر ہمیشہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بڑا اچھا موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی بھی ہے۔ آج سے توبہ کر لیں، باپ خواہ کافر کیوں نہیں ہے۔ بات میری اب سمجھ آ گئی ہو نا؟ باپ خواہ کس فرقے کا ہے، لیکن آپ اسے جہاں پر ان کی دوسرا عبادت ہوتی ہے وہاں پر ماں باپ کو نہیں لے جا سکتے ہو، لیکن ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کی آسائش کا جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس طریقے سے خیال کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا ہر وقت جتنی بھی اللہ طاقت دے اس طریقے سے خیال کرنا یہ اولاد کا کیا بنتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دنیا کی کل کائنات اللہ آپ سے ناراض فرما دیتا ہے۔ تو لہذا آج میں اور آپ تحیہ کریں کہ جن کے ماں باپ حیاتی میں ہے، یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی طاقت نہ دے جس میں میرے ماں باپ ناراض ہوتے ہوں۔ تو کوشش کریں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جب پر نکل آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے جوانی عطا فرمائی ہے تو وہ ماں باپ سے نخرے کرے۔ ہاں، لاڈ کرنا اس کا فرض بنتا ہے، پیار کرنا اس کا فرض بنتا ہے، لیکن جب ماں باپ پر کچھ تکلیف آئے تو دکھ بٹانا بھی سب سے اولین فرض بنتا ہے۔ تو لہذا میں نے حدیث پاک بیان کی، اس مہینے میں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی رحمت تو ہر مقام پر ہے۔ اس میں آپ مسجد میں آتی ہیں، کبھی آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی وضو کے بغیر ہی کھڑا ہو گیا ہو۔ ہر چیز کے آداب ہے نا، اس آداب کے بغیر وہ جو عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا کوشش فرمائیں، ایک تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی یہ کوشش فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں اور ان کی وہ اپنی اولاد پر ناراض ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، ذہن میں آتا ہے کہ میرا باپ بڑا غلط ہے، میرا باپ بڑا غلط ہے، لیکن یاد رکھو وہ غلط ہوگا تو ہوگا، آپ تو اسے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تمہارا کام خدمت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے غلطی کی تو آپ اٹھا کر اسے باہر پھینک دیں، باہر رکھ دیں، باہر چھوڑ آئیں، نہ اللہ اسے طاقت دے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق جو ہے توبہ کی عطا فرمائے گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے ایک حدیث پاک اور کچھ تھوڑا سا میں نے اشارہ حقوق العباد کے بارے میں کیا ہے، اس پر مجھے بھی عمل کی طاقت نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی طاقت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔